السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی سے رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ میں آج بہاولپور کے مشہور ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد قاسم خان کھچی صاحب کے پاس آیا ہوں۔ ان سے یہ چیز ڈسکس کرنی ہے، بچوں کو انیمیا کی وجہ خون کی کمی کی ہوتی ہے، اس پہ ہم ڈاکٹر صاحب سے لیکچر لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ کا تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا انیمیا کے حوالے سے، تو کائنڈلی ذرا ہمیں انفارم کیجیے گا۔ جو بچے ہوتے ہیں ان میں جو انیمیا کی کاز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اس میں عام چیز ہے وہی ہیموگلوبن لیول ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، ایک چیز جو ڈفرینٹ ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ہیموگلوبن ہوتا ہے یہ 20 سے 21 گرام ہوتا ہے، جبکہ ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں اس میں 14 گرام تک وہ ہوتا ہے ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ کمپیریٹیو اگر دیکھا جائے تو 10 کے اوپر ہم جو بچے ہیں ان میں ہم انیمیا کہتے ہیں، 9 کے اوپر انیمیا کہتے ہیں، کیونکہ ریلیٹیو جو ہے ہمارا 21 ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ اگر 10 میں اگر 10 ہوتا ہم اس کو انیمیا نہیں کہتے۔ اچھا، اب اس میں جو بچوں میں سب سے جو بڑی ریزن ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی جو نیوٹریشن ہے، جو خوراک ہے جو ہم دیتے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مدر ملک کا جو آئرن ہوتا ہے کم ہوتا ہے، لیکن وہ بہت جلدی ہضم ہوتا ہے اور اس جو خون بنانے میں بڑا عام کردار ہوتا ہے۔ آج کل کی صورت آ رہی ہے کہ ماں اپنا دودھ دیتی ہے چند مہینے، اس کے بعد اس کو لے جاتی ہے کوز ملک پہ، پیپسوس ملک کے، وہ بعض اوقات کوز ملک پروٹین الرجی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے نا وہ جو آنکھیں ہیں وہ ایک قسم کی شدید سوج آتی ہیں، ورم آ جاتا ہے اور بعض اوقات بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کو یعنی ہم نیوٹریشن انیمیا کہیں گے۔ یہ عموماً جو مدر سے آتا ہے نا ہیموگلوبن، وہ تقریباً 9 مہینے تک، اگر مدر کا ہیموگلوبن لیول ٹھیک ہے تو یہ 9 مہینے تک ہمیں آئرن یا کسی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، 9 مہینے تک وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اچھا، اور 9 مہینے کے بعد جو ہے نا پھر ہمیں فکر ہوتی ہے کہ جی بچے کو نہ ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم اس کو 7 آئرن کے سپلیمنٹ جو ہے یوز کر دینا شروع کرتے ہیں۔ تو 9 مہینے تک ضرورت نہیں ہوتی، پرووائڈیڈ کہ مدر کا جو ہے ہیموگلوبن لیول ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم نیوٹریشن انیمیا کہتے ہیں۔ یہ 9 منتھ تک اپیار نہیں ہوتا، اور نیوٹریشن میں پھر یہ ہے کہ بچے کی خوراک میٹر کرتی ہے کہ اس کے بعد یعنی 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد اس کو جب ہم ویننگ شروع کراتے ہیں، اوپر چیزیں شروع کراتے ہیں، اس میں یہ قیمہ ہے، کلیجی ہے، چاول کی کھچڑی ہے، یہ چیزیں، انڈا ہے، تو یہ چیزیں مست جو ہے نا یہ اس میں انکلوڈ کرنی چاہیے۔ خاص کر ریڈ میٹ ہے، مچھلی ہے، پینز ہیں، جیسے یہ اس کے مونگ اور مسر کی دال ہے، تو یہ چیزیں بھی انٹروڈیوس کرانی چاہیے ویننگ میں۔ تو یہ جو نیوٹریشن انیمیا ہے یہ ہمارے جو بچے ہیں یہاں پاکستان میں یہ بہت کامن ہے، اور ان میں جو ہوتا ہے ہمیں جب اس کی بلڈ پکچر کرواتے ہیں تو ہیموگلوبن بھی کم آتا ہے، اور اس میں اس کے جو ہے نا ٹپکل سائن ہوتے ہیں، اور اس میں فائنڈنگز ہوتی ہیں جو بلڈ کمپلیٹ پکچر وتھ پیریفرل پیتھولوجی ہے، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے۔ تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ملتی جلتی جو پکچر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تھیلاسیمیا کی۔ تو تھیلاسیمیا بھی اس ہمارے پٹی میں بہت زیادہ کامن ہے، لیکن اس میں پھر ہم ایک اور ٹیسٹ کراتے ہیں ہیموگلوبن الیکٹروفورسنس، سے پھر پتہ چل جاتا ہے، تو وہ ہم اس کے ساتھ کراتے ہیں۔ تو یہ ایک آئرن ڈیفیشنسی، ایک ملیریا بخار جو یہ کامن ہے، یہ بھی انیمیا کرتا ہے، نیوٹریشن انیمیا ہے۔ اور پھر جو بچیاں ہوتی ہیں جو منسٹرل سائیکل ان کا جب آتا ہے تو اس وقت ان کی جو مین کاز ہوتی ہے وہ ان کی irregular menses ہیں، یا جب menses زیادہ آتے ہیں، ہیوی آتے ہیں، تو اس سے بھی بچوں کو جو ہے وہ انیمیا ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں اس کو یعنی ایک لائن میں ریوائز کر دوں تو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو ہے، جو نیوٹریشن انیمیا سب سے کامن ہے بچوں میں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ فولک ایسڈ آ جاتا ہے، وائٹامن B12 آ جاتا ہے، یہ ہوتی ہے۔ اور سب سے بھی اس کی بڑی اہم چیز ہے مدر کا ملک جو ہے وہ پلانا چاہیے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، سارے جو ویکسینیشن پروگرام ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، اور ویننگ میں گوشت، انڈا، کلیجی اور دالیں یہ شامل۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا۔ مجھے بڑی خوشی ہے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا یہ آج کا لیکچر کیسا رہا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے۔ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔